ہیں۔ کراچی میں گزشتہ دنوں جو بارشیں ہوئی وہ انپریسیڈنٹڈ ہیں، وہ غیر معمولی بارشیں ہیں۔ حالیہ سالوں میں ہونے والی تمام بارشوں کا ریکارڈ گزشتہ دنوں ہونے والی بارش نے توڑ دیا، اور کسی کا یہ دعویٰ تھا کہ جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو پانی زیادہ آتا ہے، تو ان موصوف کے بعد بھی پنجاب کی جو پاور اسٹرگل ہے، اقتدار کی لڑائی کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے گا یا حمزہ شریف وزیر اعلیٰ بنے گا، اور کراچی میں رہنے والے سارے شریف اور سارے یا الہی کے مخلوق، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ کسی بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ نے یا اس کے کسی بڑے رہنما نے کراچی کی بارش، تباہی، بربادی، کراچی کا اس طرح ڈوب جانا کہ ڈیفینس اور کلفٹن کے علاقے ہوں یا نیو کراچی، سرجانی ٹاؤن اور لیاقت آباد کے محلے ہوں، صورتحال یہ تھی کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ڈیفینس اور ناظم آباد، نہ کوئی برگر رہا نہ کوئی بن کباب، یہ حالت تھی کراچی، اور کوئی اظہار یکجہتی نہیں۔ کسی نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ کراچی کو آفت زدہ علاقہ قرار دیں، اس کا انفراسٹرکچر مکمل تباہ برباد۔ اور یہ کراچی کی بات کر رہا ہوں تو حیدرآباد کا شاید اس سے بھی برا حال ہے، پھر سندھ کے اور شہروں کا بھی جہاں یہ صورتحال تھی۔ یہ معاملہ کراچی اسپیسیفک نہیں ہے، لیکن کراچی کا ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ کراچی ملک کے دیگر شہروں اور سندھ کے دیگر شہروں کے مقابلے میں جو اس کی انفرادیت ہے وہ یہ ہے کہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، کراچی چلتا ہے تو پاکستان پلتا ہے، کم از کم اتنا فرق ضرور ہے۔ اس کے باوجود اگر کراچی کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھتی، صرف جھگڑا یہ ہے پورے ملک میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ یہ ہے کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنیں گے یا حمزہ شریف ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ یہ ترقی بنتی ہے جس کے پیچھے ملک کے 23 کروڑ عوام کو لگا کر کراچی کے 3.5 کروڑ شہریوں کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا، بارش کی تباہی بربادی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ یہ صورتحال ہے، اس لیے کراچی والوں کو بھی اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں، اگر ان کے مقامی رہنما کے پاس بھی یہ ٹائم نہیں ہے، بلکہ وہ بھی پاکستان کے 2 بڑے اقتدار کے مراکز، ایک اسلام آباد اور دوسرا لاہور، وہ بھی سب کے سب لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے، اور یہاں کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ ہمارا لاوارثی اور یتیمی کی ایسی کیفیت تھی، محرومی احساس بیگانگی میں، اور احساس بیگانگی ایک طرح کی منافرت میں تبدیل ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی کوئی پوچھنے کے نہیں آتا۔ تو کیا اب بھی کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ آئندہ کے سیاسی یا انتخابی مارکوں میں ہم ان بڑی سیاسی جماعتوں یا ان سے چھوٹی جماعتوں، کیونکہ ان کے بھی کسی سربراہ کا اہلیہ نے کراچی کے لیے، شاید کراچی کے لیے کوئی بیان اظہار یکجہتی نہیں ہے، کسی نے اظہار یکجہتی نہیں کیا، کسی نے نہیں کہا کہ ایک بڑے کراچی پیکج کا اعلان ہو اور اس پر ایک کمیشن بنے جو کثیر الجماعتی، کثیر الشعبہ جاتی ہو، جس پر عمل درآمد ہو اور کراچی کے بنیادی مسائل حل ہو، تاکہ اوپر سے آنے والا پانی اور نیچے سے آنے والا پانی آپس میں مل کے جو لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن بنا رہا ہے، آئندہ یہ اہتمام کیا جائے، کیونکہ یہ سارا شاہ خسانہ ہے
کلائمیٹ چینج کا، موسموں کی تبدیلی کا، انتہائی موسموں کا، کہ جہاں پہلے بارشیں نہیں ہوتی تھی بارشیں ہوں گی. تو یہ ایک پس منظر بھی ہے جس میں یہ تباہی بربادی ہونی ہے، اور آگے اس سے بڑے امتحان اور بڑی آزمائشیں آنی ہیں. لیکن اب کراچی والوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ پھر آگے کے سیاسی اور انتخابی مارکے ہیں تو پھر ہمیں کس کو ووٹ دینا چاہیے. سیاسی لڑائیاں ہر سیاسی جماعت یہ ثابت کرنے پر تلی ہوئی ہے کہ وہ پارسا ہے، اور باقی ساری سیاسی جماعتیں ساری دنیا کی خرافات اور ساری خرابی اور بگاڑ دوسری جماعتوں میں. پوائنٹ لے رہے نہیں لے رہے ہے یا نہیں ہے؟ تو سب کا دعویٰ یہ کہ وہ 100% صحیح ہے، باقی 100% غلط ہیں. میرے خیال میں سب سے بڑی وجہ کراچی آج جس حال کو پہنچا ہے، یہ ساری سیاسی جماعتیں صرف ایک دوسرے پر الزام تراشی کی سیاست کر رہی ہیں، اور اس کا فائدہ اٹھا کر ان سیاسی جماعتوں کے کرپٹ عناصر اور مافیا لوٹ مار کر رہا ہے، کرپشن کر رہا ہے، کمیشن لے رہا ہے. تو اب ہوا کیا کہ کراچی پیچھے رہ گیا، کراچی کا ترقیاتی سفر پیچھے رہ گیا، کراچی والے پیچھے رہ گئے، لڑائی آگے آ گئی، الزامات آگے آ گئے. dismal failure of all political parties is one big reason for the present destruction and devastation of Karachi. Karachi's infrastructure complete collapse is because of the dismal and complete failure of all political parties جو سیاست کر رہی ہیں، الزامات لگا رہی ہیں، اپنے آپ کو 100% سچ اور دوسرے کو 100% جھوٹا قرار دینے میں لگی ہوئی ہیں، اور کراچی والوں کو فراموش کر دیا. یہ ہے وجہ کراچی کی موجودہ تباہی بربادی.